اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند مقرر کیے گئے راستوں پر رواں دواں ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے سورہ الرحمن کی 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں اور آپ نے ان کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس طرح کی مہربانیاں ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص کسی پر مہربانی کرتا ہے تو وہ بہت محدود پیمانے پہ ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ مہربانی کرتا ہے تو لمیٹڈ ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے، وقت کے حساب سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی مہربانیاں ایسی ہیں جو لامحدود بھی ہیں اور ٹائم لیس ہیں، چل رہی ہیں۔ اور اللہ کی مہربانیاں ایسی ہیں کہ جس میں جو بھی ذی روح ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی مہربانی کرے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ میری برادری کا ہے یا نہیں، یہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں، یہ میرا تعلق دار ہے یا نہیں، کل کو میں نے اس سے کیا فائدہ لینا ہے۔ تو مختلف اینگل سے وہ اس کو دیکھ کر مہربانی فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ایسی ہیں جو ہر ایک کے لیے ہے، اور جو ماننے والا ہے نہ ماننے والا ہے، مہربانیوں سے سارے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی مہربانیاں بہت زیادہ ہیں، بھری پڑی ہے کائنات۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم 7 سمندر اور بھی ملا لو اور درخت جو ہے کلمے بن جائیں، سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، تم اللہ کے بارے میں لکھنا شروع کرو، اللہ کی باتیں لکھنا شروع کرو، سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں خوبیاں بتائی ہیں، اپنی عنایات بتائی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند اپنے مقررہ راستے پر رواں دواں ہیں، چل رہے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ یہ جو سورج ہے، 2 چیزیں اس عرض کائنات میں مخلوق کی تخلیق کا سبب بنتی ہیں، 2 چیزیں، جس میں عزیز طلبہ ایک پانی ہے، دوسرا سورج۔ دونوں میں سے ایک چیز غائب ہو جائے نا تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورج کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے اس کو چلایا ہوا ہے، اور سورج اس فاصلے پہ رکھا گیا ہے کہ نہ تو وہ انسانوں کو جلا کر خاکستر کر دے، نہ ہی اتنا دوری پہ ہے کہ سردی کی وجہ سے لوگ مر جائیں۔ پھر یہ ہے کہ سورج کی جو توانائی ہے اس کو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھا ہے۔ کبھی سورج کی جو تپش ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے، جیسے سردیوں کے دن ہے، کبھی نارمل ہو جاتی ہے جیسے فروری اور مارچ ہے، کبھی شدت آ جاتی ہے جیسے مئی جون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب انداز میں سورج کا سیٹ اپ بنایا ہے کہ وہ اپنی ترتیب سے چل رہا ہے، اور سردیوں میں زمین کو ٹھنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، گندم اگائی جاتی ہے تو زمین کو
زیادہ کولنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کولنگ کی وجہ سے اندر سے پکتا ہے دانہ، اور پھر جب وہ دانہ تیار ہو کر باہر نکلتا ہے اس کو ہلکی ہلکی دھوپ چاہیے۔ اس وقت فروری کا مہینہ آ چکا ہوتا ہے، نرم دھوپ اس کو چاہیے، تو سارا فروری دھوپ دیتا ہے اس کو ہلکی سے۔ پھر اس کو بعد تھوڑا سا اس کے لیے اور بھی سخت چاہیے، پھر مارچ کا مہینہ آ جاتا ہے جس میں ذرا شدت آتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا انداز دیکھیں کہ فصل کو کبھی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈک۔ آپ نے دیکھا ہے کہ فروری مارچ میں بارشیں بھی ہوتی ہیں، تو اس وقت فصل کو اچھے ہلکے ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو وہ مہیا ہوتا ہے۔ پھر اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی بارش کے ذریعے آ جاتا ہے۔ پھر جب اس کو پکنے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے موسم کی شدت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر موسم کی شدت نہ بنے گندم نہیں پک سکتی۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورج کا انداز کیسے بنا دیا ہے کہ وہ ہر حوالے سے مطلوبہ معیار میں وہ توانائی فراہم کرتا ہے، تپش دیتا ہے، ہیٹ دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وٹامن ڈی ہے، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے وٹامن ڈی، اور اس کے لیے جو ہے نا ادویہ استعمال ہوتی ہیں کہ جی اس کو وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی ہے، تھرو انجیکشن بھی وٹامن ڈی دیے جاتے ہیں، اورل انجیکشن۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی اور انسانی جسم کی آپس میں مطابقت دیکھیں کیسی بنائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں مطابقت ہے، ایڈجسٹمنٹ ہے، کہ سورج جو ہے جو توانائی مہیا کرتا ہے نا، جب وہ انسانی جسم پہ لگتی ہیں تو وہاں سے وٹامن ڈی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، سب سے اچھا وٹامن ڈی سورج کی توانائی سے حاصل کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو کس طرح استعمال میں انسان کے دیا ہے کہ جتنے پودا جات ہیں ان کی بڑھوتری کا عمل سورج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے جتنے انواع اقسام کے پھل ہیں وہ سورج کی وجہ سے پکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بارشوں کا موسم بنتا ہے یہ بھی سورج کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب زیادہ حدت سے سمندر پہ سورج جو ہے وہ اپنی روشنی چھوڑتا ہے تو پھر بخارات کی شکل میں ذرے اڑتے ہیں پانی کے، وہ پھر وہ بادلوں کی شکل میں دوبارہ سے آ جاتے ہیں، پھر وہ ترتیب سے پہاڑوں پہ چلتے ہیں، پھر وہ آ جاتے ہیں دریاؤں میں، پھر سمندر میں بھی جاتے ہیں وہی دریا۔ کس طرح یہ چین بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ سورج جو ہے ہمیں ہر حوالے سے ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور یہی وہ سورج ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم کھڑا ہونا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی سورج جب غروب ہونے کے وقت آتا ہے تو کتنا حسین منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب یہ طلوع ہونے پہ آتا ہے تو کیسے حسین انداز ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں لالگی ہوتی ہے، خوبصورتی، ٹکیا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ اس نے سورج کو ترتیب بنا دی ہے۔ اور دیکھیں اس میں ہزاروں ایٹم بم بھی جلیں تو سورج کی روشنی زیادہ ہے، پتہ آپ کو، اور یہ ہر وقت دستیاب ہے۔ اور سورج کا جو ٹیمپریچر سورج کے اندر جل رہا ہے نا، جو توانائی برن ہو رہی ہے، وہ جب سے سورج بنا ایک جیسی۔ یہ کائنات کا کیسا عجوبہ ہے، اللہ کی کیسے قدرت کاملہ ہے کہ سورج کا ٹیمپریچر جو ہے جب سے یہ بنا ہے اس وقت سے وہی۔ عزیز طلبہ، یہ کیسا حسین امتزاج ہے کہ سورج کی وہی رفتار ہے جو شروع سے ہے۔ عزیز طلبہ، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے سورج۔ دنیا کے جو کیلنڈر بنتے ہیں نا وہ سورج کی وجہ سے بنتے ہیں۔ سورج کی وجہ سے دن اور رات کا تعین ہوتا ہے، اور لوگوں نے سورج کی وجہ سے 100 سال کے کیلنڈر بنا دیے۔ 100 سال کے بعد فلاں تاریخ کو فلاں دن ہوگا، یہ لوگوں نے پہلے بتا دیا۔ یہ کیسی بات! تو اتنا میکانزم اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ انسانی عقل اس کا ساتھ نہیں دیتی، حیران رہ جاتی ہے کہ یہ سورج کا نظام کیسے ہے اور کس طرح ہم پہ وہ سورج نکلتا ہے۔
اور عزیز طلبہ یہ تو ایک سورج ہے نا، بہت سی کہکشائیں ہیں، ان کے اپنے حساب سے سورج ہے، ہر کہکشاں کا اپنا سورج ہے، اس کی فیملی ہے، زمین کے ساتھ سورج ہمارا زمینی سورج اس کی فیملی ہے. تو یہ جو ہے وہ میئر لیس ہے، اس میں جو ہے نا وہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کہکشائیں ہماری کتنی ہیں، اس میں جو ہے وہ کسی چیز کا تخمینہ ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں سورج جیسی عظیم توانائی دی ہے. اب آپ دیکھیں نا عزیز طلبہ کہ دنیا میں پٹرولیم ایٹم ختم ہو رہی ہے، مہنگا ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ پانی کے مسائل بنے ہوئے ہیں، دریاؤں میں پانی کی کمی ہے، شارٹیج ہو رہی ہے، پانی فی کس کے حساب سے کمی ہو رہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بجلی ہے یہ پٹرول ڈیزل اور دوسری فرنس آئل اور اسی طرح پانی سے بجلی بنتی ہے، لیکن یہ چیزیں محدود ہو رہی ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگوں نے جب غور کیا کہ یہ سورج نکلتا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور آپ دیکھیں دنیا میں ایک ٹرینڈ بن گیا سولر انرجی کا، تو پوری دنیا میں سورج سے توانائی حاصل کی جا رہی ہے. ہر ملک جو ہے اس وقت سورج سے توانائی حاصل کرنے میں چل پڑا ہے. سورج کی توانائی، سورج سے بجلی کا حصول دنیا کا سب سے سستا ترین ذریعہ ہے، سب سے سستا ترین ذریعہ، ساتھ ساتھ سب سے سیف ہے، سیف اینڈ ساؤنڈ. اور یہ جو سورج سے توانائی لی جاتی ہے نا سولر کے لیے، اس میں پولوشن نہیں ہے، کثافت نہیں ہے، وگرنہ مشینیں چلتی ہیں کثافت بھی پیدا کرتی ہیں. ہائیڈل پاور سے جو بجلی جیتی ہے وہاں پر مشینیں چلتی ہیں، وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ پولوشن ہوتی ہے، نوائز پولوشن چلتی ہے. اس طرح پٹرولیم ایٹم سے لی گئی توانائی سے وہ برن ہوتا ہے، پھر دھواں نکلتا ہے، کاربن آکسائڈ جو ہے وہاں پر جنم لیتی ہے، اس کے سوسائٹی پہ اثرات ہوتے ہیں. تو سورج کی جو توانائی ہے نا، اس کی سولر کی جو توانائی، اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے. اور یہ دنیا میں ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اس سے ہم نے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا ہے، اور 2030 تک یہ ساری چیزیں نا اکثریت سولر پہ جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورج کو مقرر راستے پہ چلایا ہوا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ چاند کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ بھی، اب دیکھیں عزیز طلبہ، یہ جو مہینے ہیں قمری مہینے ان کو کہتے ہیں، قمری. دنیا میں سب سے پہلے جو مہینے متعارف ہوئے ہیں وہ قمری مہینے ہیں، پتہ آپ کو 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے متعارف کرائے ہیں. تو چاند کے حساب سے مہینے ہیں، اور چاند کیا ہے؟ زمین کا خوبصورت سیارہ ہے. اور یہ جو چاند نا، چاند جب یہ اپنے مکمل پوزیشن میں ہوتا ہے، 14ویں کا چاند، تو کتنی دلکشی دیتا ہے. کئی دفعہ چاند جو ہے بڑا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بگ مون، کہتے ہیں بگ مون، بڑا چاند بگ مون. تو کیسا خوبصورت لگتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دیکھو چاند خوبصورت بھی ہے، اس سے مہینے بھی بنتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری قدرت کی طرف دیکھو، ایک ہی چاند ہے، وہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، وہ گھٹتا ہے گھٹتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کی ٹہنی کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ غائب بھی ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے آ جاتا ہے. تو یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا، اپنے وہ ترتیب سے چل رہے ہیں، جو ان کو کمانڈ کر دی گئی ہے نا وہ اس طرح چل رہے ہیں. اب اللہ نہ کرے یہ جو سولر فیملی ہے، کہکشاں ہیں، یہ اپنے مدار پہ چل رہے ہیں. اگر ایک سیارہ بھی ان میں سے روٹ چینج کر لیتا ہے، رک جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے، فاسٹ ہو جاتا ہے، تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور پھر جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا. آپ دیکھیں جس کو جس طرح کی کمانڈ دی گئی ہے اسی طرح چل رہے ہیں. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جس میں سورج اور چاند کی کتنی کتنی بڑی نعمت. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تارے جو ہیں
ٹمٹماتے ہوئے کس طرح شائننگ دیتے ہیں. جب بارش ہو جائے اور مطلع صاف ہو جائے، آلودگی ختم ہو جائے، تو کبھی آسمانوں کی طرف دیکھا کرو نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے زمینی آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے. کتنی خوبصورتی ہے، کس طرح انداز کا اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا بنایا ہوا ہے. پھر یہ جو بحری سفر ہے نا، بحری سفر، یہ کس کی مدد سے کیا جاتا ہے؟ اتنا بڑا سورج ہے، زمین کا 3/4 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے. وہ پانی جو ہے اس میں سے لوگ بڑے بڑے جہاز گزارتے ہیں. کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیسٹینیشن ہے، یہ ہماری منزل ہے، یہ فلاں جگہ آ گئی ہے؟ ستاروں کی وجہ سے. ساری ٹریولنگ جو ہوتی رہی ہے پہلے ستاروں کی وجہ سے ہوتی رہی، اس کی طرف دیکھ کر جو ہے ٹریولنگ کی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ستارے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، چمکتے دمکتے، یہ سجدہ کرتے ہیں، یہ جھکے ہوئے ہیں. سجدہ کرنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جھکنا، اللہ کی حمد ثنائی، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہو جانا، یہ ہوتا ہے سجدہ کرنا. تو وہ وہاں پر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ درختوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی جھکتا ہے، اس کو بھی ساری سمجھ ہے کہ میرا خالق کون ہے. وہ لگا ہوا ہے ہر وقت اللہ کے آگے جھکنے کے لیے، وہ لگا ہوا ہے اللہ کے آگے اپنی گزارشات دینے کے لیے، حمد ثنائی کرنے کے لیے. تو عزیز طلبہ، یہ جو درخت ہیں یہ چھاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد ثنائی کرتے ہیں. دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد ثنائی کرتی ہے. پتہ آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے ساتھ پہاڑ اللہ کی حمد ثنائی کرتے تھے، آوازیں آتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی صفات، اللہ کی خوبیاں بیان کرتے اور پہاڑ بھی کرتے، آپ اندازہ کریں. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں دکھائی ہوئی ہیں عزیز طلبہ کہ اس پہ غور کرو. ہر چیز اللہ نے بنائی ہے نا، اگرچہ اس کا استفادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ غور کرنے کے لیے بنائی ہے. اب ہم یہ بدقسمت نہیں ٹھہریں گے کہ ہم سورج سے فائدہ تو اٹھاتے رہیں لیکن ہم اس طرح کا اندازہ نہ کریں گے یار یہ رب نے بنایا، اس کی تعریف کریں. اور اسی طرح چاند اتنا حسین بنایا، اس کی تعریف کریں، صرف اس کی روشنی سے نہ فائدہ اٹھائیں، اس کی تعریف کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں اور اللہ کے ساتھ متعلق ہو جائیں، اللہ کے ساتھ ہماری محبت بن جائے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جو ان منٹ ہو، اور ہم جو ہے نا ہر وقت اللہ کے گن گائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا راستہ دکھائے، صراط مستقیم دکھائے، اور صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.